بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وائس آف بنت جمیلہ کی جانب سے معزز سامعین کو السلام علیکم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اہم ترین واقعات۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی برکت سے کسریٰ شاہ فارس کے محل کی بنیادیں پھٹ گئیں اور ان پر اس کی دیواریں گر گئیں۔ آپ کی پیدائش سے ان کی بلندیاں جھک گئیں۔ اب فارس والوں کا کوئی اعزاز باقی نہ رہا جس سے ان کی عظمت باقی رہتی۔ خاص طور پر فارس کے بادشاہ کا محل گرنے کا سبب غالباً یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کے بادشاہوں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی اور اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بادشاہوں کے نام فرمان یعنی خط بھیجے، تو جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی سب سے زیادہ توہین کی وہ کسریٰ فارس ہی تھا۔ اگرچہ وہ کسریٰ نوشیروان نہیں تھا بلکہ دوسرا بادشاہ تھا۔ اس نے قاصد سے وہ خط لے کر اس کو پھاڑ ڈالا اور اپنے یمن کے گورنر کو لکھا کہ عرب میں جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس کو گرفتار کر کے ہمارے پاس لاؤ۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا کہ کسریٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس کی سلطنت بھی اسی طرح پارا پارا ہوگی۔ چنانچہ آنے والے چند ہی سال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی پوری ہوئی اور کسریٰ کی عظیم سلطنت ٹکڑے ٹکڑے ہو کر اسلام کے قدموں میں آ گری۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولادت کے ساتھ سب سے زیادہ بربادی کی علامتیں جس سلطنت پہ ظاہر ہوئیں وہ کسریٰ فارس کی سلطنت تھی۔ ہزاروں سال سے مسلسل جلتی ہوئی قدیم اور مقدس آگ بجھ گئی، دریاؤں کا پانی سوکھ گیا اور اس عظیم محل کی بنیادیں ہل کر اس شگاف میں پڑ گئے اور اس کے 14 کنگورے اچانک ٹوٹ کر گر گئے۔ حالانکہ اپنی کشادگی، بناوٹ اور مضبوطی کے لحاظ سے یہ محل دنیا کے عجائبات میں سے سمجھا جاتا تھا۔ چنانچہ شاعر کہتے ہیں کہ اگر وہ علامتیں ظاہر نہ ہوتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کی وجہ سے ظاہر ہوئیں تو یہ عظیم الشان اور عظیم اور مستحکم عمارت ہرگز نہ گرتی۔ پھر انہی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ظاہر ہوئی کہ اس رات فارس کے تمام آتش کدوں کی وہ آگ بجھ گئی جس کو وہ لوگ پوجتے تھے۔ ایک ہی وقت میں ان تمام آتش کدوں کی آگ بجھ جانے کی وجہ سے ان میں زبردست صف ماتم بچھ گئی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود میں آنے کی انہی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ظاہر ہوئی کہ فارس کی سرزمین میں تمام چشموں کا پانی سوکھ گیا، یہاں تک کہ ان میں ایک قطرہ بھی باقی نہ رہا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب علامتیں فارس والوں کو ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے سزا دیے جانے کا اشارہ تھیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ کیا آتش کدوں کی آگ اسی پانی سے بجھی تھی جو چشموں میں سے اچانک غائب ہو گیا تھا؟ اس کے جواب میں کہا جاتا ہے کہ نہیں، چشموں کا پانی اس آگ کو بجھانے کی وجہ سے ختم یا غائب نہیں ہوا تھا، بلکہ آتش کدوں کی آگ اس عظیم پیغمبر کے وجود میں آ جانے کی وجہ سے ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ بحیرہ ساوا بہت بڑا تھا، حتیٰ کہ اس کا فاصلہ 1 فرسخ سے بھی زیادہ تھا اور یہ عراق عجم میں ہمدان اور قم کے درمیان واقع تھا۔ اس میں کشتیاں چلا کرتی تھیں اور اس کے قرب و جوار کے باشندے مثلاً فرغانہ، رے وغیرہ اس میں سفر کرتے تھے۔ اس کے ارد گرد کے باشندے شرک اور دشمنی کا اعلیٰ نمونہ تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی رات یہ خشک ہو گیا اور ایسا خشک ہوا گویا کبھی بھی اس کے دامن میں پانی تھا ہی نہیں، بلکہ اس کا پانی بالکل ہی غائب ہو گیا، حتیٰ کہ بعد میں اسی جگہ ساوا شہر مرز وجود میں آیا جو اب ایک قلعے کی صورت میں آباد ہے۔ ولادت باسعادت پر پیشوائے فارس کا خوبصورت خواب۔ کچھ خواب وہ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے قریب ترین افراد نے آپ کی ولادت کے حوالے سے دیکھے تھے، جیسے کہ آپ کی والدہ محترمہ اور آپ کے جد امجد نے دیکھے تھے۔ لیکن کچھ خواب ولادت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت بادشاہوں نے بھی دیکھے تھے، جن میں ان کی تباہی اور بربادی دکھائی گئی تھی۔ کتب سیر میں اکثر سیرت نگاروں نے ان خوابوں کو بیان کیا ہے یا مختلف کتب سیر سے اس خواب کو نقل کیا جا رہا ہے۔ موبزان فارسیوں کا بہت بڑا قاضی ہوتا تھا، اس کو موبزان کہا جاتا تھا۔ موبزان بڑی یعنی مقدس آگ کا خادم ہوتا تھا اور اس کا مرتبہ حکومت سے بھی اونچا ہوتا تھا۔ لوگ مذہب کے معاملات میں اسی کا حکم مانتے تھے۔ اسی موبزان نے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت خواب میں دیکھا کہ جفاکش اونٹ عربی گھوڑوں کو ہنکا رہے ہیں اور انہوں نے دجلہ یعنی بغداد کی نہر کو پار کر لیا اور وہاں کے شہروں میں پھیل گئے۔ ادھر کسریٰ نے اپنے محل کو لرزتے اور اس کے جھونکوں کو گرتے دیکھا، جس سے وہ سخت گھبرا گیا اور خوف زدہ ہو گیا، مگر اس خیال سے کہ اپنی کمزوری ظاہر نہ ہو اس نے صبر سے کام لیا اور صبح کو اس واقعے کا کسی سے ذکر نہیں کیا۔ مگر پھر اسے محسوس ہوا کہ اس کی گھبراہٹ اور پریشانی اتنی بڑھ گئی ہے کہ وہ اس معاملے کو اپنی فوجی افسروں اور بہادر سرداروں سے چھپا نہیں سکتا۔ چنانچہ انہیں سب سرداروں کو دربار میں حاضر ہونے کے لیے کہلوا دیا۔ اس کے بعد کسریٰ نوشروان نے اپنا سر کا تاج سر پہ پہنا اور شاہی تخت پر جا کر بیٹھ گیا اور سرداروں کو اطلاع کروا دی۔ جب سب جمع ہو گئے تو اس نے ان سے کہا، کیا تمہیں معلوم ہوا کہ میں نے تم لوگوں کو کیوں بلایا ہے؟ درباریوں نے کہا، نہیں، ہمیں بالکل بھی معلوم نہیں۔ ابھی وہ یہ باتیں کر ہی رہتے کہ بادشاہ کے پاس کسی دوسرے علاقے سے ایک خط آیا جس میں اس حیرت ناک واقعے کی اطلاع دی گئی تھی کہ جس رات میں بادشاہ کا محل پھٹا تھا اسی رات میں ہمارے آتش کدوں یعنی عبادت گاہوں کی آگ بجھ گئی۔ کسریٰ کے پاس ایک خط ایلیا کے گورنر کا آیا کہ رات دریائے ساوی کا پانی خشک ہو گیا۔ ایک خط شام کے گورنر کے پاس سے آیا کہ رات وادی سماوا کا راستہ زلزلے کی وجہ سے پھٹ کر ختم ہو گیا۔ اسی طرح ایک خط تبریہ کے گورنر کے پاس سے آیا کہ دریائے تبریہ میں اچانک پانی کا بہاؤ بند ہو گیا۔ ان میں سے ہر حادثہ اسی رات میں پیش آیا تھا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، اور یہ ساری علامتیں آپ کی پیدائش کی وجہ سے ہی ظاہر ہوئیں۔ چنانچہ کسریٰ کو اب تک اپنے اس واقعے کا رنج و غم کم نہیں ہوا تھا کہ اچانک یہ سب اندوناک خبریں ملی جس سے اس کا غم اور گھبراہٹ اور زیادہ بڑھ گئی۔ آخر کسریٰ نے یہ سب خبریں سننے کے بعد حاضرین کو وہ واقعہ سنایا جو خود اس کے سامنے پیش آیا تھا اور جس سے وہ بہت زیادہ خوف زدہ اور گھبرایا ہوا تھا، یعنی محل کا لرزنا، اس میں شغاف پڑ جانا اور اس کی 14 کھڑکیوں کا بغیر کسی کمزوری کے گر پڑنا۔ یہ ساری باتیں سن کر موبزان یعنی سب سے بڑے راہب نے کہا، خدا بادشاہ کو سلامت رکھے، میں نے بھی اس رات ایک خواب دیکھا تھا۔ اس کے بعد موبزان نے وہی اپنا اونٹوں والا خواب بیان کیا جو پچھلی صورتوں میں آپ کو ذکر کیا جا چکا ہے۔ کسریٰ نے یہ سب کچھ سن کر پوچھا، وہ کیا بات ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے یہ حادثے پیش آ رہے ہیں؟ موبزان نے کہا، یہ کوئی ایسا واقعہ ہے جو عرب کے علاقے میں پیش آیا ہے۔ ہیرا میں جو آپ کا گورنر ہے، آپ اس کے پاس پیغام بھیجیے کہ وہ اپنے علاقے سے یعنی عربوں میں سے کسی عالم کو آپ کے پاس بھیجے۔ یہ لوگ نئے پیش آنے والے حادثوں کے متعلق بہت علم رکھتے ہیں۔ کسریٰ کو یہ مشورہ بہت پسند آ گیا۔ اس نے اسی وقت ہیرا کے گورنر کو یہ خط لکھا کہ یہ فرمان ہے شہنشاہ کسریٰ کی طرف سے کہ ہیرا کے گورنر نعمان ابن منظر کے نام، تو میرے پاس اپنے کسی عالم کو بھیجو کیونکہ میں ان سے کچھ باتیں پوچھنا چاہتا ہوں۔ جب نعمان ابن منظر کو یہ شاہی فرمان ملا تو اس نے ایک زبردست عالم اور کاہن عبد المسیح غسانی کو کسریٰ کے پاس بھیجا۔ جب عبد المسیح کسریٰ کے پاس پہنچا تو اس نے کہا، میں چند سوالات کرنا چاہتا ہوں کہ تمہارے پاس اس کا علم ہے؟ عبد المسیح نے کہا کہ بادشاہ جو پوچھنا چاہیں پوچھیے، اگر میرے پاس اس کا علم ہوا تو میں بتا دوں گا، ورنہ کسی بڑے عالم سے پوچھ کر بتا دوں گا۔ کسریٰ نے اسے تمام باتیں بتا دیں۔ عبد المسیح نے سن کر کہا، ان باتوں کے بارے میں میرے پاس علم نہیں، مگر ان کا علم میرے ماموں کے پاس ہے جو اس وقت شام میں رہتے ہیں، اور لوگ انہیں سطحی کے نام سے پکارتے ہیں۔ کسریٰ نے یہ سن کر اس سے کہا، تم جلدی اپنے ماموں کے پاس جاؤ اور ان باتوں کا معلوم کر کے مجھے بتاؤ۔ چنانچہ شاہ کسریٰ کی طرف سے عبد المسیح ملک شام میں سطحی کے پاس پہنچا جو اس وقت اپنی آخری سانسیں پوری کر رہا تھا۔ عبد المسیح نے وہاں پہنچ کر سطحی کو سلام کیا مگر سطحی نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر عبد المسیح نے سطحی کے سامنے کچھ شعر پڑھے جن میں سے ایک مصرع کچھ یوں ہے، یعنی یمن کا سردار بہرا ہو گیا ہے یا میری بات سن رہا ہے۔ جب سطحی نے عبد المسیح کے یہ شعر سنے تو اس نے اپنا سر اٹھایا۔ عبد المسیح کے بتلانے سے پہلے اس کے آنے کا مقصد بتاتے ہوئے کہا، تجھے شاہ ساسان نے بھیجا ہے اور اس لیے بھیجا ہے کہ اس کا محل لرز اٹھا اور آتش کدوں کی آگ بجھ گئی، اور موبزان کے ایک خواب کی وجہ سے بھیجا ہے جس میں اس نے دیکھا ہے کہ کمزور اونٹ عربی گھوڑوں کو ہنکا رہے ہیں اور انہوں نے دریائے دجلہ کو پار کر لیا اور وہ دریائے دجلہ کے علاقے کے شہروں میں پھیل گئے۔
اے عبد المسیح، اگر تلاوت بڑھ گئی یعنی مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی اور عصا لے کر چلنے والا ظاہر ہو گیا، دریائے ساوا خشک ہو گیا اور فارس کی آگ بجھ گئی یعنی مجوسی مذہب ختم ہو گیا، تو جفا کش اونٹوں کے مقابلے میں گھوڑوں کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی، اور نہ ستی کے لیے ملک شام شام رہے گا۔ انہی میں سے یعنی فارسیوں میں سے اپنے اپنے مرتبے کے اعتبار سے کچھ بادشاہ اور ملکہ ہوں گے، مگر جو کچھ ہونے والا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ اس کے بعد ستی اسی وقت مر گیا۔ اس کے بعد عبد المسیح واپس کسریٰ کے پاس آیا اور جو کچھ ستی نے کہا وہ بادشاہ کو بتا دیا۔ کسریٰ نے غالباً دوسرے کاہنوں سے بھی معلومات کی تھی، چنانچہ اس نے عبد المسیح کی بات سن کر کہا، عرب کے نبی کا فارس پر اس وقت تک قبضہ نہیں ہوگا جب تک کہ ہم میں سے 14 اشخاص بادشاہ نہیں بن جاتے۔ بنو عامر کا بوڑھا۔ مذکورہ بالا تمام معجزات اور واقعات کی تائید اور توثیق درج ذیل ایک واقعے سے ہو جاتی ہے، جس میں بنو عامر قبیلے کے ایک بزرگ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر چند سوالات کیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سوالات کے جوابات دیے۔ چنانچہ اسی واقعے کو نقل کرتے ہوئے شیخ حلبی تحریر فرماتے ہیں، روایت میں ہے کہ وہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ قبیلہ بنی عامر کا ایک بہت بڑا شیخ آپ کے پاس آیا۔ وہ اپنی قوم کا سردار تھا اور لاٹھی کے سہارے آیا تھا۔ اس نے آپ کے سامنے ایک مثال دے کر بات کی اور آپ کے دادا تک آپ کا نسب ذکر کر دیا اور کہنے لگا، اے عبد المطلب کے بیٹے، مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ اپنے لوگوں کو اللہ کا پیغمبر کہتے ہیں، جس نے آپ کو وہی چیز شریعت دے کر بھیجا جو ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ جیسے نبیوں کو دے کر بھیجا گیا تھا، مگر آپ نے ایک بہت بڑی بات زبان سے نکالی ہے۔ تمام انبیاء اور خلفاء یعنی بڑے بڑے نبی بنی اسرائیل کے 2 خاندانوں میں ہوئے ہیں، جبکہ تم ان لوگوں میں سے ہو جو پتھروں اور بتوں کو پوجنے والے ہیں۔ اس لیے تمہیں نبوت سے کیا کام؟ مگر چونکہ ہر بات کی کوئی نہ کوئی حقیقت ہوتی ہے، اس لیے تم اپنے دعوے کی حقیقت اور اپنی اصلیت مجھے بتاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس شخص کے سوالات پسند آئے اور آپ نے اس سے فرمایا، اے بنی عامر کے بھائی، تم نے جو باتیں مجھ سے پوچھی ہیں ان کے جواب تفصیل اور وقت چاہتے ہیں۔ اس وہ شخص 4 زانو ہو کر اس طرح بیٹھ گیا جیسے اونٹ ٹانگیں موڑ کر بیٹھا کرتا ہے۔ اس نے اپنا رخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کر لیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، اے بنی عامر کے بھائی، میرے قول اور دعوے کی حقیقت اور اصلیت یہ ہے کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا اور اپنے بھائی عیسیٰ کی بشارت اور خوشخبری ہوں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بذات خود اس بات کی نشاندہی فرما دی کہ میں حضرت ابراہیم اور عیسیٰ کی دعا اور بشارت ہوں۔ تو اسی طرح دیگر مذکور نشانیوں کی بھی گویا تصدیق ہو جاتی ہے کہ جس طرح ان 2 پیغمبروں نے آپ کی ولادت کے بارے میں اپنی امت کو بتائے، تو اسی طرح دیگر نشانیوں کو بھی بیان کیا گیا۔ بہرکیف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت کئی معجزات ظاہر ہوئے جو آپ کی حقانیت اور نبوت کی علامات کے طور پر ظاہر ہوئے۔ مذکورہ بالا تمام واقعات کا خلاصہ عظیم اور نامور سیرت نگار ڈاکٹر محمد حمید اللہ نے اپنی کتاب میں قلمبر فرمایا ہے۔ اسی حوالے سے آپ تحریر فرماتے ہیں کہ عظیم شخصیات کی ولادت ہمیشہ غیر معمولی واقعات کا باعث بنتی ہیں، چاہے ان کا تعلق مستقبل کے عظیم ہیرو کے اس دنیا میں آمد سے ہو یا نہ ہو۔ آتش پرست مجوس کی آگ کی پرستش کرتے ہیں۔ یہ ان کا معمول ہے کہ ان کے آتش کدوں میں ہر وقت آگ روشن رکھی جاتی ہے اور وہ اسے کبھی بجھنے نہیں دیتے، مگر سوموار 17 جون 569 عیسوی کی رات مدائن کے سب سے بڑے آتش کدہ میں چلتی ہوئی آگ یکلک بجھ گئی۔ حالانکہ یہ آگ صدیوں سے جلتی چلی آ رہی تھی اور کبھی نہیں بجھی تھی۔ اسی رات ایک زلزلہ بھی آیا جس نے شہنشاہ ایران کے محل کے 14 کنگورے گرا دیے۔ اسی نوعیت کے اور بھی کئی واقعات عمل میں آئے۔ حضرت عبداللہ کی زوجہ حضرت آمنہ اپنے بیٹے کی پیدائش کے وقت بالکل اکیلی تھیں۔ یکایک انہوں نے اس مشکل وقت میں چند دراز قد خواتین کو اپنے پاس پایا۔ جب حضرت آمنہ نے ان سے ان کے بارے میں پوچھا تو ان میں سے ایک نے کہا کہ وہ فرعون کی بیوی آسیہ ہیں، جس نے حضرت موسیٰ کی جان بچائی تھی جب انہیں ایک صندوق میں بند کر کے دریائے نیل کے لہروں کے سپرد کر دیا گیا تھا۔ دوسری خاتون نے بتایا کہ وہ حضرت عیسیٰ کی والدہ مریم ہیں، جبکہ باقی تمام خواتین
جنت کی حوریں تھیں۔ پھر حوروں نے حضرت آمنہ کے جسم کو اپنے پروں سے ڈھانپ کر حرارت پہنچائی تاکہ وہ ٹھنڈی ہوا سے محفوظ رہیں۔ جلد ہی بچے کی ولادت ہو گئی۔ یہ بچہ مختون پیدا ہوا۔ پیدا ہوتے ہی وہ زمین پر سجدے میں گر گیا اور شہادت کی انگلی اس طرح اٹھائی جیسے رب وحدہ لا شریک کی وحدانیت کی گواہی دے رہے ہوں۔ اس کے بعد 3 فرشتوں نے اس بچے کو ایک چاندی کے برتن میں 3 بار غسل دیا، پھر اسے سفید ریشمی کپڑے سے ڈھانپا اور کچھ دیر کے لیے اپنے پروں سے حرارت پہنچائی، پھر اسے ان کی والدہ کے حوالے کیا اور غائب ہو گئے۔ یہ وہ مختصر روادات ہے جس سے مسلمہ قدیم مصنفین نے بیان بھی کیا۔ تمام واقعات اور علامات سے یہ بات ظاہر سمجھ آ جاتی ہے کہ نبی مکرم وہ واحد ہستی ہیں جن کے طفیل اور وسیلے سے نظام کائنات کو خلق کیا گیا، اور صرف آپ ہی وہ کریم اور رحیم ذات عالی ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب اور معظم ہیں۔ آپ کی عظیم الشان ولادت، آپ کی عظمت نبوت اور قابل قدر پیغام رسالت کا اعلان تھا تاکہ متلاشیان و طالبان حق نور ہدایت کو قبول کرنے میں متردد ہرگز بھی نہ ہوں۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ درود ابراہیمی ضرور پڑھ دیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے اور ثواب کی نیت سے اپنے دوستوں کو شیئر کیجیے۔